تو کیا بنانا ہے؟ تو شعیب صاحب جب بھی شروع کرنا ہوگا مجھے بتائیے گا۔ ہاں سر، اب شروع کر دیجئے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحابتہ الاکرمین الاجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات مشارکین، پارٹیسپینٹس، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں مجالس علم کی اس تیسری مجلس میں، اس تیسری نشست میں ہم سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید نیکیوں، بھلائیوں، خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے۔ ہم نے پہلی مجلس میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا تھا ڈیٹیل میں۔ یہ مصر کے حنفی عالم تھے، تیسری صدی ہجری کی فرسٹ کوارٹر میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور چوتھی صدی ہجری کے فرسٹ کوارٹر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور یہ عقیدے کی جو ہے سب سے قدیم کتاب ہے، اس کا نام جو ہے العقائد الطحاویہ ہے، جیسے الاربعین للنووی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین ہے، ویسے ہی یہ امام ابو جعفر طحاوی کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے العقیدہ الطحاویہ۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ تمام اہل اسلام اس کتاب پر اتفاق کرتے ہیں اور ملت کے تمام گروہ، تمام مجموعے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو مقبولیت دی، اس کتاب کو جو قبولیت عام دیا، اس کی مثال کم کتابوں میں ملتی ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلی مجلس میں یہ بھی بتایا کہ علم کلام جو ہے یا جو عقیدہ ہے، اسے علم التوحید بھی کہتے ہیں، علم کلام بھی کہتے ہیں، علم عقیدہ بھی کہتے ہیں اور فقہ الاکبر بھی کہتے ہیں۔ اور دراصل یہ ہمارے ایمان سے، یہ علم جو ہے وہ ہمارے ایمان کو ڈسکرائب کرتا ہے، ایمان باللہ کو، ایمان بالرسل کو، ایمان بالملائکہ کو، ایمان بالکتاب کو، ایمان بالقدر الخیر والشر کو، اور والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے کو۔ تو جو ارکان اسلام ہیں، یہ ان کو جو ہے یہ علم جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں جو ہم نے ابھی تک عقائد پڑھے ہیں، اس میں جو پہلی چیز ہے کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ از ون وداؤٹ اینی پارٹنر، ولا شیء مثلہ، there is nothing like him، ولا شیء یعجزہ، there is nothing that can frustrate him، وہ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے، اللہ تعالیٰ کو کسی کام کر روک سکے۔ ولا شیء مثلہ، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا الہ غیرہ، اور there is nothing worthy of worship except اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ توحید جو ہے نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کا، اللہ تعالیٰ کی پاکی کا، اور اس کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہر شبیہ سے، ہر مثال سے، ہر ہمسر سے، ہر برابر سے، ہر ہمسر سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کوئی اس کی طرح نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے شبیہ نہیں ہے، مثیل نہیں ہے۔ لا شیء مثلہ، خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو لے کر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو لے کر جو آئیڈیاز جو ہے وہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے، ان میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منزہ ہے، پاک ہے، ہر مثال سے، ہر شبیہ سے، ہر مثل سے، ہر ہمسر سے، ہر جو ہے وہ کوئی بھی اس کے مثل نہیں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خالق اور مخلوق میں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ وہ ہم مثل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، اور ساری کائنات جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ تو واجب الوجود اور ممکن الوجود میں مشابہت اور مثلیت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو تین آئیڈیاز یا تین جو ہے ڈاکٹرین جو ہے ہمارے سامنے آئے، پہلا ہے وہ تنزیہ کا، جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور دوسرا ہے تعطیل کا۔ تعطیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا اصلاً انکار کر دیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب واحد ہے، کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تعطیل، یعنی معطل کر دینا اس کی تمام صفات کا، تمام ایٹریبیوٹس کا کو ریجیکٹ کر دینا، اس کا انکار کر دینا، یہ تعطیل کہلاتا ہے۔ اور دنیا میں جو ہے صرف ایک جو فرقہ تھا جسے ہم معتزلہ کہتے ہیں، جو واصل ابن عطا نام کے ایک شخص نے تابعین کے زمانے میں جس فرقے کی بنیاد ڈالی تھی، اس فرقے والوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اصلاً کوئی صفات ہی نہیں۔ تو وہ یعنی وہ تعطیل کے عقیدے پہ، تعطیل جیسے آپ سمجھتے ہیں، وہ اردو میں بھی تعطیل کہتے ہیں چھٹی کو، مطلب چھٹی یعنی اس دن کوئی کام نہیں۔ تو یہاں تعطیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں، چونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واحد نہیں رہ جائے گا، اس طرح کی وہ ان کا خیال تھا، جو بالکل باطل، بے بنیاد اور غلط ہے۔ تو پہلا عقیدہ جو عامت المسلمین کا ہے وہ تنزیہ کا ہے، دوسرا عقیدہ جو معتزلہ کا تھا وہ تعطیل کا تھا، اور تیسرا عقیدہ جو مجسمہ نام کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا جسم اور اللہ تعالیٰ کی جہت کو مانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کو تشبیہ یا تجسیم کہتے ہیں۔ تشبیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال کو ماننا یا اللہ تعالیٰ کی جسمیت کو ماننا، اس کے لیے ایک باڈی ماننا، اس کے لیے ایک شیپ ماننا، اس کے لیے ایک مکان ماننا، اس کے لیے ایک جو ہے حیز ماننا جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اور اس کے لیے ایک جہت ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر ہے۔ تو یہ تین عقیدے جو ہے تنزیہ کے، تعطیل کے اور تجسیم کے، تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ تنزیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر مثال سے، مگر اس کی صفتیں ہیں جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں جیسا کہ اس نے قرآن کریم میں، اور جو ایٹریبیوٹس حدیث صحیحہ میں مینشن ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، ہم ان کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ تنزیہ ہے، اور دوسرا جو ہے تعطیل ہے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تجسیم کا عقیدہ ہے جو مجسمہ نام کا ایک فرقہ مانتا تھا، اور آج بھی بہت جو متشددین کا جو طبقہ ہے وہ آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جسمیت کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جہت کو مانتا ہے۔ جبکہ تنزیہ کا عقیدہ جو ہمارا ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو تنزیہ کا عقیدہ ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جسم سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے مکان سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے جہت سے۔
تو گویا ہم اس کی جسمیت کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو جسم ہے اس کے لیے مکان چاہیے، جو باڈی ہے اس کے لیے کوئی اسپیس چاہیے، اور جس کے لیے اسپیس چاہیے اس کے اندر تغیر اور بدلاؤ ہوتا ہے، اور جس کے اندر تغیر اور بدلاؤ ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی نہیں تھا پھر ہو گیا اور پھر کبھی نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسم اور مکان اور جہت ماننے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ آخر مکان کو بنایا کس نے؟ مکان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مکان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جہت کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکان کو نہیں بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ جب اس نے جہت کو نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ بعض لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان میں ہے. تو آسمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جبکہ آسمان نہیں تھا. تو جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہاں تھا؟ جہاں آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے، جہاں کائنات کو بنانے سے پہلے تھا، وہاں آج بھی ہے. یعنی جب مکان کو بنانے سے پہلے جہاں تھا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء. اگر مخلوق اگر مکان میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے مثل نہیں ہے، اور اسے مکان کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ مکان کا بنانے والا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. زمین نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا. یہ صحیح حدیث ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی چیز نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا کان اللہ ولا مکان. اللہ تعالیٰ تھا اور مکان نہیں تھا. مکان یعنی اسپیس نہیں تھا. وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ کان. اور آج بھی وہ وہی ہے، اسی حال میں ہے جس میں مکان بنانے سے پہلے تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی مکان اسے گھیرے، اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی زمانہ اس کا احاطہ کرے. بلکہ بلکان قبل ان خلق الزمان والمکان. بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی تھا جب زمان بھی نہیں تھا، زمانہ بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا. یعنی اسپیس اور ٹائم کے کریشن سے پہلے اللہ تعالیٰ تھا. جہاں تھا وہی ہے. وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ کان. جہاں پر وہ پہلے تھا وہیں پر وہ آج ہے. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے. بلکہ سورہ اخلاص میں تو واحد کے بجائے اسے احد کہا گیا ہے. اور احد جو ہے وہ واحد سے بھی جو ہے ڈیپتھ ایکسپریشن ہے، اس سے زیادہ گہری معنویت کا حامل ہے. کیونکہ واحد کہتے ہیں کہ جہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے، اور احد کہتے ہیں کہ جہاں نہ گنتی شروع ہوتی ہے نہ جہاں ختم ہوتی ہے. احد کا معنی ہے یکتا. چونکہ ایک جب ہے تو اس کا دو بھی ہوتا ہے، مگر یکتا کا جو ہے کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یکتا اور بے ہمتا جو ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے. واحد کا فیمیل جنڈر آتا ہے واحدہ، لیکن احد کا کوئی فیمیل جنڈر نہیں ہوتا. اسی لیے سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے. خوبصورتی کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس میں اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل صفات کا بیان کیا گیا ہے. تو آج جو عقیدہ ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہائی. ہی از دا ایٹرنل وداؤٹ اے بگننگ. ہی از ایٹرنل. اس کے لیے ہمیشگی ہے بغیر کسی ابتدا کے. اینڈ اس کے لیے دوام ہے، اس کے لیے ہمیشگی ہے
بغیر کسی نہایت کے۔ یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ اللہ قدیم ہے، لیکن قدیم کا معنی پرانا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں قدیم نہیں ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے، جیسے کہ ساری کائنات آئی ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے عدم سے، یعنی غیر موجودگی سے وجود میں آئی ہے، یعنی موجودگی میں آئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ کاز اور ایفیکٹ کے نتیجے میں ہیں، تو ہم کو فرسٹ کاز جو ہے ماننا ہی پڑے گا، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر کاز کے لیے ایک دوسرا کاز، اور اس کے لیے ایک تیسرا کاز، اس کے لیے ایک چوتھا کاز۔ یہ ہمیشہ کے لیے آپ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی فرسٹ کاز جو ہے وہ ماننا پڑے گا، اور ایسا فرسٹ کاز جو ان کاز جو ہو، یعنی ایسا پہلا سبب جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معنی میں قدیم ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی اس پر عدم نہیں ہوا ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ حادث کہتے ہیں کہ پہلے غیر موجود ہو پھر موجود ہو جائے۔ ہم سب لوگ جو شریک ہیں، ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں، ہم زمین و آسمان میں جہاں تک نظر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں، اب ہو گئی ہیں۔ علم کلام اور عقیدے کی اصطلاح میں انہیں حادث کہتے ہیں، اور جو حادث نہیں ہے اسے قدیم کہتے ہیں۔ تو قدیم کا ایک لیٹرل میننگ ہے، یعنی پرانا، اولڈ، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ قدیم بلا ابتدا، کہ وہ ہمیشہ سے ہے بغیر اس کے کہ اس کی ابتدا ہوئی۔ بغیر وداؤٹ بگننگ جو ہے وہ اٹرنل ہے، اور وداؤٹ اینڈنگ جو ہے وہ اٹرنل ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے بغیر ابتدا کے، اور ہمیشہ رہے گا بغیر انتہا کے۔ لا یفنا ولا یبید، he will never come to an end۔ نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی فنا ہوگی، اور نہ ہی کبھی وہ جو ہے ہلاک ہوگا یا وہ ختم ہوگا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات بابرکت کے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو بھی اس کائنات میں ہے سب فنا ہونے والا ہے سوائے اللہ رب العزت کے ذات بابرکات کے۔ تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فنا اور ہلاکت جو ہے وہ اسے پیش نہیں آ سکتی ہے۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، nothing happens except what he wills۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فعال لما یرید، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لا مانع لقضائہ ولا راد لحکمہ، کوئی چیز اس کے فیصلے کو روکنے والی نہیں ہے، اور کوئی چیز جو ہے اس کے حکم میں رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، کوئی چیز جو ہے اس کے ارادے کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی۔ عزیز پارٹیسپینٹ، یہاں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، مرید ہے، یعنی حی ہے یعنی زندہ ہے، بلکہ تمام زندگی جو ہے اسی کے امر سے ہے، اور وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، اور ہر ارادے کو پورا کرنے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ جو ہے جنہیں ہم خاص صفتیں کہتے ہیں۔ تو مرید ہونا یعنی ارادہ کرنے والا، یہاں مرید سے مراد ارادہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی
ہوتا ہے. تو سورہ بروج میں کہتا ہے فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے. سورہ یاسین فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا حکم دینا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی. آپ سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ دو قسم کا ہے. ایک تو ارادہ خلقیہ اور تکوینیہ ہے، یعنی وہ ارادہ جس کا تعلق کن فیکون سے ہے، جس کن فیکون سے ہے. اور دوسرا ارادہ تشریعیہ ہے کہ انسان بالغ ہوتا ہے، پھر اس پہ نماز فرض ہوتی ہے، پھر اس کا انتقال ہوتا ہے، پھر اس کی محاسبہ ہوتا ہے. تو یہ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ تشریعیہ ہے. تو ارادہ تشریعیہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جسے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا. جب رمضان کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں. تو یہ ارادہ تشریعیہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شریعت میں نہایت رحمان و رحیم ہے، مگر جو اس کی فطرت ہے، جو ارادے تکوینیہ ہے، وہ بالکل اٹل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آنے والی ہے. کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کرنے کو ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اسے ارادے تکوینیہ کہتے ہیں. اب ارادے تکوینیہ یہ ہے کہ اس نے آگ بنائی ہے کہ یہ آگ جلا دے گی، اب لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگ سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادے تکوینیہ یہ ہے کہ اگر آپ علم نہیں حاصل کریں گے، اگر آپ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آپ آگے نہیں پڑھیں گے تو دوسری قومیں آپ سے آگے نکل جائیں گے. تو دنیاوی جو ترقی ہے اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک نظام ہے، آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے. اب اللہ تعالیٰ کا ارادے تکوینیہ یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف بہتی ہے، لہذا اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مرید ہے ارادے تکوینیہ کے ساتھ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرید ہے ارادے تشریعیہ کے ساتھ بھی، اور ایسا ارادہ کرنے والا ہے کہ اس کے ارادے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اور آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اگلا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، یعنی نہ تو کوئی جو ہے گمان جو ہے اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. نو امیجنیشن کین فلی کنسیو آف ہم اینڈ نو انڈرسٹینڈنگ کین فلی کمپریہینڈ ہم، یعنی نہ کوئی عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتی ہے، اور نہ کوئی وہم و خیال اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہر چا دیدہ ایم و شنوی دیم و خان دیم. آپ کتنا بھی خیال کا گھوڑا دوڑائیے، آپ کتنی بھی عقل کی ورزش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں تک جو ہے آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو فرمایا ہے، یا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو بتایا ہے، اور جس طرح بتایا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے اور اسی طرح معلوم ہے. ہماری عقل اور کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. ہمارے طائر خیال کا پرندے خیال جو ہے اس کی پرواز جو ہے وہاں تک جو ہے وہ نہیں ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کتاب و سنت میں، ہم اس کو ویسے ہی مانیں. اب یہاں پر میں آپ کو
ایک اہم موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آیت کریمہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا ہے، تو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ عربی زبان میں کہ کسی بھی لغت میں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے کا مطلب عرش پہ بیٹھا ہے۔ اسی لیے جب امام مالک، امام دار الحجرہ امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ استوا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الاستوا معلوم، یعنی اللہ مستوی ہے عرش پر، یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیسے مستوی ہے یہ غیر معلوم ہے، یہ غیر معلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدع، اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے یہ انوویشن ہے، یہ بدعت ہے۔ تو گویا ہمارے جب ہم قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کا مستوی ہونا اور رب تعالیٰ کا مستوی ہونا بھی ایک دوسرے کی مثال نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ بیت رضوان کی صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم رخ کرو گے ادھر وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ تو کیا مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ تمام آیات متشابہات ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ میٹافورک معنی جو ہے وہ مراد ہے۔ ید اللہ کا مطلب اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد۔ وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور ایسے بہت ساری جو ہے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں کہ جو میٹافر ہیں، جو مجاز ہیں، جنہیں اپنے حقیقی معنی میں مراد نہیں دیا جا سکتا، مگر بہت سارے لوگ یہ ماننے میں، یہ سمجھنے میں غلطی کرتے، تو کہ جو قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بے ہی نہیں مانا جائے، جبکہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو عربی کا مزاج جانتے ہیں کہ عربی جو ہے ایک بلاغت کی زبان ہے، ریٹریک کی لینگویج ہے، اور دنیا کی کوئی زبان بلاغت میں عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی زبان دنیا کی وہ عربی زبان کا مقابلہ جو ہے بلاغت میں نہیں کر سکتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بلاغت کا ایک بے حد امپورٹنٹ جو قاعدہ ہے وہ میٹافر کا استعمال ہے۔ تو قرآن بھی بلاغت کا نمونہ ہے، ریٹریک کا جو ہے ایگزامپل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی مجاز کا استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر مجاز کا استعمال ہوا ہے۔ کبھی موقع رہے گا تو اس موضوع پر ایک خاص نشست ہوگی۔ تو جن لوگوں نے قرآن میں مجاز کا انکار کیا ہے، دراصل وہ قرآن کی بلاغت کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کی جو ہے شان کا انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مجاز اور میٹافر مانے ہوئے کام نہیں چل سکتا ہے۔ جس زمانے میں لیبیا میں تھا تو سوڈان کی کسی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے قرآن کی بلاغت پر ان کا خطاب تھا، ان کا ایکسٹینشن لیکچر تھا۔ تو وہ اپنے ایکسٹینشن لیکچر میں کہنے لگے کہ ایک بار میں ایک مسلم عرب کنٹری گیا تھا ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ تو جب میں اس کنٹری میں پہنچا تو مجھے لینے کے لیے وہاں کے کوئی عالم آئے، اور انہوں نے مجھ سے ملاقات کے فوراً بعد جو ہے یہ ڈسکشن شروع کر دیا کہ قرآن میں میٹافر ہے کہ نہیں ہے، قرآن میں مجاز ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل قرآن میں مجاز ہے، ہر بلاغت والی کتاب میں مجاز ہوتا ہے، قرآن تو اس بلاغت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، تو قرآن میں مجاز کیوں نہیں ہوگا، قرآن میں میٹافر کیوں نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، قرآن میں مجاز نہیں ہے۔ اتفاق سے وہ جو عالم آئے تھے وہ نابینا تھے، وہ نابینا تھے اور پیدائشی نابینا تھے، مگر بڑے عالم تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے۔ تو بہت دیر تک یہ سوڈانی عالم ان کو منانے کے لیے تیار رہے، وہ بہت ساری مثالیں دی کہ آخر بتائیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم میں آپ کیا اللہ کا ہاتھ مراد لیتے ہیں؟ تو کہا ہاں، میں اللہ کا ہاتھ مراد لیتا ہوں۔ اب بس اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں مگر ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہماری چہرے کی طرح نہیں مگر چہرہ ہے۔ تو بہت دیر تک وہ کرتے رہے، یہ سوڈانی عالم زچ ہو گئے،
اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا معنی ہے کہ جو اس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ شیخ آپ بتائیے کہ اس آیت میں جو نابینا کہا گیا ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، یہ میٹافر ہے یا اوریجنل معنی یہاں لیا گیا ہے؟ تو وہ سب خاموش ہو گئے، چونکہ وہ خود نابینا تھے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اس آیت میں مراد جو ہے وہ آنکھ کا اندھا نہیں ہے بلکہ ایمان کا اندھا ہے، یقین کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے۔ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ بھئی وہ تو بالکل عقل کا اندھا ہے۔ عقل کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں۔ عقل کا اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ جو دنیا میں اندھا ہے اس کا مطلب جسے حق دکھائی نہیں پڑا، جس نے حق کو دیکھنے سے اعراض کیا، جسے حق دکھائی نہیں پڑا وہ آنکھ رکھ کے اندھا ہے۔ جسے حق سنائی نہ دے وہ کان رکھ کے بہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے آگے جا کے اہل مکہ جو تھے، مشرکین مکہ کے بارے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے انکا لا تسمع الموتى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہ جو زمین پہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سوتے جاگتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، اوقاس کے بازاروں میں جا کر تجارت کرتے تھے، مگر قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ موتا، مردہ ہیں۔ میت کی جمع موتا، یہ لوگ مرے ہوئے ہیں۔ تو مرے ہوئے سے مراد یہی ہے کہ ان کا دل مرا ہوا ہے، ان کا دل حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، ان کا دل جو ہے حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ابھی 2 روز قبل مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب جو ہے یہ جو کرامتیں فلاں صاحب تقریب میں بیان کر رہے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی میں کسی پرٹیکولر کرامت کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن کیا آپ کرامت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ کرامت برحق ہے؟ یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آگے کتاب میں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ کرامت الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کرامت کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ اس زمانے کی کوئی کرامت بتائیے۔ تو میں نے کہا اس زمانے کی کرامت میں کسی انسان کی نہیں بتاؤں گا بلکہ 2 مقدس مقامات کی کرامت بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا کرامت ہے؟ تو میں نے انہیں اسماعیل صبری انجینئر جو تھے ایجپشین، میں نے ان کا قصہ سنایا، آپ لوگوں کو بھی سناتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی اور حرارت پیدا ہو۔ عزیز ساتھیوں، یہ ملک فہد، کنگ فہد کے زمانے کی بات ہے کہ جب انہوں نے مکہ مکرمہ میں حرم ابراہیمی کی توسیع کا ارادہ کیا تو انہوں نے مصر سے ایک بہت بڑے انجینئر کو، سول انجینئر کو، مصطفیٰ صبری نام تھا، ان کو بلایا۔ تو انہوں نے پوری حرم کی توسیع کا پورا خطہ جو ہے، پورا اس کا جو پلان ہے وہ تیار کر لیا، مگر ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی کہ مطاف میں پتھر کون سا استعمال کیا جائے کہ جو طواف کرنے والوں کے پیروں کو جلائے نہیں، پیروں کو جھلسائے نہیں۔ تو بہت سارے آپشن ان کے سامنے رکھے گئے، بہت ساری جو انجینئر ان کے سامنے کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی نیچے پانی کر دیا جائے، پانی کے ٹیوبس جو ہے نیچے رکھ دیے جائے، یا پانی کو نیچے دوڑایا جائے پتھر کے نیچے تاکہ وہ اس کی حرارت کو جو ہے وہ جذب کر لے۔ بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سالوں تک جو ہے کام جاری رہا اور یہ موضوع ہمارے سامنے ڈسکشن کا زندہ رہا پورے 1 سال تک کہ بھئی کون سے پتھر لگائے جائیں۔ دنیا کے بہت سارے پتھروں کا تجربہ کیا گیا، ان کے سیمپلز منگائے گئے، ان کے جو ہے نمونے بنائے گئے، ان کو تجربہ کیا گیا، مگر مصطفیٰ صبری کہتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوا۔ اچانک مجھے کسی جاننے والے نے بتایا کہ گریک میں ایتھنز سے تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اور وہ بھی ماربل کا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے ماربل کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی ہیٹ ہو وہ گرم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کسی طرح رابطہ قائم کیا تو جو اس پہاڑ کا جو ہے مطلب اس کی جس کی ملکیت میں تھا اس نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہے اور یہ گرم نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، چنانچہ اسماعیل صبری جو ہے انہوں نے حکومت
سعودیہ کے انتظام میں انہوں نے گریک کا سفر کیا، گریک پہنچے، وہاں ایتھنز سے اس گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں میں بھی جو اس کا مالک تھا، آنر تھا اس پہاڑ کا، تو اس نے بتایا کہ ہم نے پورے پہاڑ کو جو ہے، پورے پہاڑ کو ہم نے خرید لیا تھا، اور خریدنے کے بعد ان کی جو ہے ٹائلز تیار کرا لی ہیں، اور یہ ساری ٹائلز ہمارے گودام میں رکھی ہیں۔ اب وہاں پہاڑ پہ ٹائلز نہیں ہے، جتنی ہے سب ہمارے یہاں رکھی۔ چنانچہ اسماعیل صبری صاحب وہاں گئے، اس کے ساتھ انہوں نے ان ٹائلز کو دیکھا، سنگ مرمر کو، اور واقعی انہوں نے محسوس کیا کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی ماربل نہیں ہے، کوئی ماربل نہیں ہے جو اتنی زیادہ ہیٹ کے باوجود بھی اس میں گرمی نہیں محسوس ہوتی۔ آپ اس پہ پیر رکھیے تو آپ کو پیر جو ہے وہ گرم نہیں محسوس ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت ہیٹ ہوتی ہے، مگر ویسی نہیں کہ جیسے کہ پتھر پر، ماربل پر ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ان کے پاس پوری میپنگ تھی کہ مطاف میں جو ہے کتنا ماربل لگے گا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ مجھے اتنا ماربل چاہیے، تو اس نے کہا کہ جتنا ماربل آپ خرید رہے ہیں اتنا ہی میرے پاس اور بچے گا، یا تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم، اگر آپ چاہیں تو آپ پورا خرید لیجیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ہی خریدیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا یا آدھے سے کچھ کم ماربل خریدا، اور وہ مکہ مکرمہ وایا جدہ بھیج دیا گیا، اور شاہ فہد کے زمانے میں جو توسیع تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اور وہی پتھر ہے جس پر ہم لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر جو چلتے ہیں، ابھی جو پتھر لگا ہوا ہے مطاف میں، وہ پتھر جو ہے وہ یونان کے ایتھنز کے قریب جو گاؤں ہے اس پہاڑی کا پتھر ہے۔ مصطفیٰ صبری کہتے ہیں کہ یہ ہو کے تیار ہو گیا، پروجیکٹ پورا ہو گیا، میں ایجپٹ واپس آ گیا۔ ایک 3-4 سال کے بعد مجھے پھر سعودی عربیہ سے حکومت نے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ اب مسجد نبوی کی توسیع پر کام ہونا ہے، لہذا اب آپ ہی جو ہے حرم ابراہیمی کی طرح حرم نبوی کو بھی آپ جو ہے وہ تیار کیجئے۔ تو انہوں نے جب بنانا شروع کیا تو باہر ان کو پھر جو ہے وہ ٹائلز کی، مرمر کی ضرورت ہوئی۔ انہیں یاد آیا کہ ہم تھوڑا سا وہاں چھوڑ آئے تھے، تو پھر انہوں نے ایتھنز کا سفر کیا، اور اس سے جا کے ملے اس آدمی سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، آپ کے جانے کے فوراً بعد جو ہے کوئی دوسرا جو ہے کسٹمر آیا تھا، اور بچے ہوئے وہ پتھر لے کے چلا گیا۔ اب وہ پتھر جو ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے۔ ان کو بے حد افسوس ہوا۔ یہ اس مالک کے آفس سے باہر نکل کے اس کی جو سیکریٹری تھی اس سے بات کی، اور اس سے کہا کہ بھائی تم کو کچھ تو یاد ہوگا کہ وہ آدمی کون ہے جو لے گیا۔ انہوں نے کہا بھائی 4-5 سال کی بات ہو گئی ہے، اب ہم کو بھی یاد نہیں ہے۔ تو اسماعیل صبری کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ میرا یہ نمبر ہے، اگر تمہیں جب بھی یاد آ جائے تو تم مجھے جو ہے خبر کر دینا اس نمبر پر کہ وہ کون تمہارے یہاں سے خرید کے لے گیا۔ تو وہ ہنسنے لگی، اس نے کہا کہ جناب جو لے گیا ہوگا اس نے استعمال کر لیا ہوگا، اس نے مکان بنوا لیا ہوگا، وہ پتھر آپ کو ملیں گے بھی نہیں۔ اگر وہ آدمی مل بھی جائے تو پتھر آپ کو نہیں ملیں گے، چونکہ وہ یوز ہو گئے ہوں گے، استعمال ہو گئے ہوں گے۔ تو اسماعیل صبری نے کہا کہ نہیں، آپ میرا کارڈ رکھیے، اگر مل جائے تو آپ مجھے بتائیے۔ رات میں آ کے وہ ہوٹل میں ٹھہرے، اور اگلے دن ان کی فلائٹ تھی، اگلے دن صبح تیار ہو کے ہوٹل سے وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کافی وقت تھا جہاز میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس لیڈی کا فون آیا، اور اس نے فون پہ کہا کہ آپ بہت ہی قسمت والے ہیں، اور مجھے یاد آ گیا، مجھے ایک پیپر میں اس آدمی کا نام مل گیا ہے کہ جس نے بقیہ ماربل خریدا تھا، اور وہ آدمی کہیں اور کا بھی نہیں ہے بلکہ وہ خود سعودیہ کا ہے، اور 5-5.5 سال پہلے آپ کے جانے کے چند ماہ بعد وہ آ کے وہ پتھر خرید لے گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کا ایڈریس لیا، سعودیہ عربیہ کا وہ آدمی جو ہے وہ کہیں ریاض میں جو ہے وہ رہتا تھا، اور اس نے اپنے پرسنل استعمال کے لیے نہیں لیا تھا بلکہ اس کو فروخت کرنے کے لیے ہی لیا تھا۔ وہ بھاگ کے سیدھے ایتھنز سے سیدھے ریاض پہنچے، اس سعودی تاجر کو تلاش کیا، اس کے پاس گئے اور اسے پورا قصہ بتایا کہ دیکھیے میں آپ ہی کے ملک میں آپ ہی کی حکومت کے لیے کام کر رہا ہوں، حرم مکہ کی توسیع کا کام بھی ہم نے کیا ہے، حرم مدینہ کی توسیع کا کام کر رہا ہوں، اور ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا، جو ماربل میں نے مکے میں استعمال کیا، چاہتا ہوں کہ وہی ماربل، چاہتا تھا کہ وہی ماربل مدینے میں استعمال کروں، مگر میں دوبارہ جب ایتھنز گیا تو پتا چلا کہ وہ ماربل آپ 5 سال پہلے آپ خرید لائے تھے۔
تو وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ جناب 5 سال بہت ہوتے ہیں، اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ میں بیچ چکا ہوں کہ کہیں ہمارے گوداموں میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال چونکہ مسجد نبوی میں لگنے کا معاملہ تھا تو اس نے اپنے تمام اسٹاف کو بلایا، اور آخر میں ایک پرانے جو ہے ان کے انجینئر نے کہا کہ جناب وہ پتھر چونکہ بڑا قیمتی تھا، لہٰذا وہ ابھی بھی گودام کی کہیں پچھلے حصے میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی خریدنے والا ملا ہی نہیں، بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے آئے مگر قیمت کی وجہ سے کسی نے لیا نہیں۔ اسماعیل صبری کہتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، میں نے اس سے کہا کہ چل کے مجھے وہ پتھر دکھا دو۔ کہنے لگے کہ وہ لے کے گیا مجھے اور وہ ماربل دکھایا، اس کے گودام میں بہت اندر کہیں وہ پتھر ایک کنارے جو ہے بڑے سے ایریے میں پھیلے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے ان پتھروں کو دیکھا اور چھوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی وہی پتھر ہیں، اور میری آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگے، اور مجھے روتا دیکھ کر وہ مالک ہے، تاجر ہے، وہ بھی رونے لگا، اور میں نے اس سے کہا کہ جو بھی قیمت تم اس کی مانگو گے میں تمہیں دوں گا، بلکہ میں کیا دوں گا، تمہاری حکومت جو ہے تمہیں دے گی۔ تو اس تاجر نے کہا کہ چونکہ یہ پتھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لگنے ہیں، لہٰذا میں اس کے لیے 1 نیا پیسہ چارج نہیں۔ اور وہ بقیہ پتھر جو ہے، یعنی وہ پورا پہاڑ جو ہے مسجد نبوی اور حرم ابراہیمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، کوئی ایک اس کی جو ہے ٹائلز بھی دنیا میں اور کہیں جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو یہ قصہ سنایا اور میں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اب کرامتیں نہیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کرامت کو لے کر لوگ کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بالکل کرامت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط، دوسرے وہ ہیں جو زندگی میں بغیر کرامت کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے، وہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ یہ دنیا اسباب و علل کی دنیا ہے، کرامت جو ہے یہاں ایک بہت ہی ریئر اور خال خال ہونے والی چیز ہے، مگر ہم مسلمانوں میں سے ایک پورا طبقہ ایسا تیار ہے کہ جو چاہتا ہے کہ زندگی کی ہر نشست برخاست، ہر عمل اور حرکت جو ہے اس میں کسی کرامت کا صدور ہو، کسی کرامت کا اظہار ہو، کسی کرامت کے ذریعے وہ کام ہو۔ تو دراصل یہ افراط و تفریط ہی جو ہے ہمارے مسائل کا سبب ہے کہ یا تو ہم اس انتہا پسندی پر ہوتے ہیں یا تو اس انتہا پسندی پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں جو بزرگوں کی کرامتیں تو مانتے ہیں مگر آج ایسے باکرامت بزرگوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کو اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں۔ عدم الدلیل لیس دلیل للعدم، جس کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل ہونے کی دلیل نہ ہونا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بزرگوں کی کرامتیں مانتے ہیں مگر آج کہتے ہیں کہ کرامت نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے کہ یہود تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو تو مانتے ہیں مگر جناب محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم آئندہ جو ہے جب موقع آئے گا تو ہم اس موضوع پر جو ہے اور بات کریں گے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، اور جو وہ ارادہ فرماتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام، نہ وہم وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی عقل جو ہے اس کا ادراک اور احاطہ کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خود آیت الکرسی میں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ کوئی شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی عقیدے کا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو کے عقیدے کو یاد کریں تو اس میں یہ بھی یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانا جا سکتا۔ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں ولا یشبہہ الانام، اور لوگ جو ہے وہ اس سے یعنی جو بھی اس کی مخلوق ہے وہ اس سے شبیہ نہیں ہے، اس سے مشابہ نہیں ہے، اس سے سملر نہیں ہے، ریسمبل نہیں کرتی ہے۔ He does not resemble any created being، اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کسی بھی مخلوق سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے موقع پہ بعض لوگ یہ وہ لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا تو کہاں ہے، اگر مجھے مل جاتا تو
میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دیتا اور تیرے کپڑے دھل دیتا اور یہ کر دیتا وہ کر دیتا، تیرے پیر دبا دیتا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا اور فرمایا کہ بندے مارا ذمہ کر دی جدا، اے موسیٰ تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی۔ آپ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو حجت بنانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، ان میں کتنی اللہ نے اجازت دی تھی، وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ آج ہم تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ زمانے میں گزار رہے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے اس ادراک کرنے میں جو ہے وہ پائے، مطلب یہ ادراک کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اس حقیقت کو۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات جو ہے وہ پوری کر دوں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں حی لا یموت، قیوم لا ینام، he is living and he never dies, always sustaining and never sleeping. حی لا یموت، زندہ ہے، مرنے والا نہیں۔ قیوم لا ینام، ساری کائنات اس سے قائم ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ جتنا ہم نے ابھی پڑھا ہے، اگر اس سے متعلق ڈائریکٹ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔